قرآن پاک میں سورہ التوبہ، اس کے علاوہ جتنی بھی قرآن پاک کی 113 سورتیں ہیں، ان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور سورہ النمل اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل موجود ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں 114 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، اور حضور علیہ السلام جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے۔ آپ نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر اچھا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام سے نہ شروع کیا جائے، فرمایا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم کوئی دروازہ بند کرو، دروازہ آپ بند کر رہے ہیں، اس وقت بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ آف کر رہے ہو، آن کر رہے ہو، یعنی کوئی چراغ ہے وہ جلا رہے ہو، اس کو بند کر رہے ہو، اس وقت بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جب کسی برتن کو کور کر رہے ہو، اس کے اوپر کوئی ڈھکن دے رہے ہو، اس وقت بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے میں پانی کے لیے ایک مشق ہوتی تھی، زیادہ تر وہ لیدر کی بنی ہوتی تھی، لوگ سفر میں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے، اس کے اندر پانی ڈال کے اس کے منہ کو بند کر دیا جاتا تھا، اور سفر کے دوران جب ضرورت پیش آتی تو وہ پانی استعمال کر لیا جاتا۔ تو فرمایا جب اس مشق کا پانی ڈال کے منہ بند کرنے لگو، اس وقت بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ سورہ النمل 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا، ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ یہ خط حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اللہ کے اس مبارک نام سے اس کا میں آغاز کر رہا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 41 ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایک بوٹ، ایک کشتی تیار کریں۔ انہوں نے کشتی تیار کی۔ پھر جس وقت نافرمان قوم کے اوپر پانی کا سیلاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا آپ بھی اور جتنے بھی باقی جانور ہیں وہ بھی ایک ایک جوڑا، اور جو اللہ کے نبی کے فرما بردار لوگ ہیں وہ سارے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ،
تم اس سیلاب سے بچ جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ تو قرآن پاک نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ وقت آ گیا کشتی میں سوار ہونے کا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ارکبوا فیہا، کہ اے لوگوں سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب ایک اچھے کام کا آغاز کر رہے ہیں تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نیکی کی دعوت دینے کے لیے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھ رہے ہیں تو اس اچھے کام کو کرنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کر رہے ہیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کا یہی معمول مبارک تھا کہ کوئی بھی اچھا کام ہوتا اس کو آپ شروع فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے۔ یعنی جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بات تو بالکل مختصر سی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑی اہم ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگو سب سے پہلے خود پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کم از کم دن میں ایک مرتبہ صبح یا شام بچوں کو بھی ساتھ ریمائنڈ کروا دو، انہیں بھی یہ کہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی اچھا کام کریں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں، لہذا اس میں کھانے میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ کریم اس کے اندر ہر طرح کی جسمانی روحانی قوتیں نصیب فرمائے گا، لہذا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بچے اسی طرح سیکھتے ہیں، اور جب ہماری اپنی روٹین نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، بس کھانا آیا جلدی جلدی کھایا پیٹ بھرا چلو جی، تو اگر اس سنت کو ہم اپنے گھروں کے اندر جاری کر لیں تو بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو سیکھیں گے اور سیکھ کے پھر بڑے ہونے تک ان کی عادت بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کا پاک نام سے شروع کرنا کوئی بھی اچھا کام، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے اندر بہت ساری اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرماتے ہیں، بہت ساری آفتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نجات ملتی ہے۔ وہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں اس میں اللہ پاک ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کسی بھی جا کے بیماری کا سبب نہیں بنتا بلکہ وہ شفا بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی نے کھانا شروع کر دیا نہیں یاد آدھے میں پہنچا یا اس کے قریب پہنچا، یاد میں نے تو بسم اللہ آج نہیں پڑھی تھی، اس کا طریقہ ہے، اس کی بھی ریکوری ممکن ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولہ و آخرہ، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آخر میں کہے اولہ و آخرہ، اے اللہ پاک جو میں اس سے پہلے کھا چکا ہوں اور جو اس کے بعد بھی کھاؤں گا سب کو میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں جو ہے وہ عطا فرما دیں۔ اور کچھ شرعی مسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 ٹائمز قرآن میں آئی،
سورہ توبہ کے علاوہ 113 صورتوں کے آغاز میں اور ایک سورہ النمل میں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ 114 علیحدہ آیتیں ہیں یا ایک ہی آیت ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی آیت ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا۔ آیت ایک ہی ہے لیکن اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا برکت کے لیے ہر ایک سورت کے سامنے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح باقی قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا، اسی طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پوری آیت نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر آیت کے طور پر حضرت جبریل امین دے کر آئے اور قرآن نازل ہوا۔ اچھا، تراویح میں جو حفاظ کرام قرآن پاک سنا رہے ہوتے ہیں، مثلا عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ ایک سورت ختم ہوتی ہے، اگلی سورت شروع کر دی جاتی ہے، لیکن کم از کم ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ پورا قرآن مکمل ہو جائے، اس کی آیت رہ نہ جائے۔ اس لیے اکثر و بیشتر جب قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے شروع میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیا ہے تو قرآن مکمل ہے، اور اگر پورا قرآن پاک سنایا ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آیت رہ گئی۔ اور جو سورہ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لکھے گئے خط کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، وہ اس سورت کا حصہ ہے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا حصہ ہے، وہ وہاں پر خصوصی طور پر اس سورت کے اندر نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیحدہ نازل ہوئی ہے، لہذا اس کو بھی ایک دفعہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اگر ویسے بھی ہر سورت جب آپ پڑھتے اس کے پہلے پڑھ لینا مسنون ہے۔ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن سورہ التوبہ کی جب آپ تلاوت کریں تو اس وقت آپ اگر تسلسل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تلاوت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی وہاں پر۔ لیکن اگر آپ شروع ہی سورہ التوبہ سے کر رہے ہیں تو پھر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے وہ اس قرآن پاک میں آنے والی وہ بسم اللہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ نیکی کے کام کو آغاز کرنے کے لیے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ، یعنی آپ پیچھے سے 9th پارہ آپ نے پڑھا، پھر 10th پارے پہ آ گئے، تسلسل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اب سورہ البراء یا سورہ التوبہ 10ویں پارے کی آ گئی، آپ نے وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا، آگے شروع کر دینا۔ لیکن اگر آپ نے شروع ہی سورہ التوبہ سے کرنا ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی مرتبہ اس کو ذکر فرمایا، اور اس کی بے شمار برکات ہیں، اور سب سے بڑی برکت اس کی یہ ہے کہ آپ نیکی کا کوئی بھی کام کرنا چاہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے اللہ کے پاک نام سے اس کو شروع نہیں کیا تو بے برکت ہے۔